أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. یہ سبع کیا ہے؟ یہ وہی بہیمہ کی جو بات ہوئی تھی. إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. یہ اصل میں بخشونی نونیت نہیں بھی تھا، لیکن یہ زیر اس کی بتا رہی ہے کہ یہاں تعلیل ہوئی ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم. آیت نمبر 3 ہے، یہ ایک ہی آیت مبارکہ ہے. چونکہ آیات مبارکہ یہ قدریں بڑی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وضاحت طلب بھی ہیں، تو اس لیے ہم نے یہاں پر اکتفا کیا ہے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا اور اس کی تفسیر اور ترجمہ کرنے کا. ٹھیک ہے، یہ صیغہ ہے حرمت. حرمت ہے ماضی مؤنث، ٹھیک ہے، اور یہ ہے مجہول، ماضی مجہول مؤنث غائب کا صیغہ ہے حرمت. اور یہ سورۃ المائدہ ہے، 6واں سپارہ ہے، اور یہ ترجمہ ہے ابن کثیر سے. تمہارے لیے علیکم، ٹھیک ہے، یہ کم جو ہے بتا رہا تم سب کے لیے، تمہارے لیے، یعنی یہاں پر ایک بات آپ تخصیص کر دیجئے ماننے والوں کے لیے. تمہارے لیے حرام کیے گئے، حرام کر دیے گئے، ماضی ہے نا، مردہ جانور، میتا، ٹھیک ہے، میتا آپ اردو میں بھی کہتے ہیں نا، مردار، موت، ٹھیک ہے. تو کیا کیا حرام ہے؟ مردہ جانور حرام ہے. دم کس کو کہتے ہیں؟ خون کو، خون بھی حرام ہے. لحم کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو، گوشت بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، کس کا؟ خنزیر کا، سور کا گوشت یہاں لکھا ہوا ہے نا. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے سے مر جانے والا، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا، کسی اور کی رضا جوئی کے لیے ذبح کیا گیا. یا کیا فرمایا؟ والمنخنقۃ، یا گلا گھٹ کر مر جانے والا، ٹھیک ہے. والموقوذۃ، چوٹ لگ کر مرنے والا، اوپر سے گر کر مرنے والا، کسی کا سینگ لگ کر مرنے والا. اور وہ جانور بھی جسے درندے کھا جائیں. درندے، یہ میں نے بتایا تھا بہیمہ، جس کو اردو میں بہیمہ کہتے ہیں، بہائم، ٹھیک ہے. بلکہ اردو میں کیا، عربک میں بھی ہم کہتے ہیں. آیت نمبر اسی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 1 میں ہم پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے، بہیمہ. اچھا، الا ما زکیتم، جسے درندے کھا جائیں، سوائے، الا حرف استثناء ہے، سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو. یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جس کو ذبح کر لیا جائے تو ظاہر ہے اس کو استثناء حاصل ہے، اس کو ہم کھا سکتے ہیں. وما ذبح، ذبح کر لو، اور وہ جانور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے. نصب، آستانوں پر ذبح کیا جائے، یہ خیال رکھیے گا اس کا بھی ذرا. اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اس کو اللہ نے یہاں فسق فرما دیا. آج وہ لوگ نا امید ہو گئے، یہی تھا، مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، جنہوں نے تمہارے دین کا انکار کیا. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے دین کا انکار کیا، سو نہیں ڈرو ان سے، خوف نہ کرو، ٹھیک ہے، ان سے خوف نہ کرو، ان سے خشیت نہ کرو، ٹھیک ہے، بلکہ مجھ سے ڈرو. ٹھیک ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو اور مجھے سے ڈرو. یہ یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا. الیوم، اور آج کے دن، آج کا دن، جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جس دن نزول ہوا اس کا، آج کے دن، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا.
اتمام کر دیا، واتممتو میں نے اتمام کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا کس چیز کو؟ تم سب کے لیے تمہارے دین کو، دین مکمل ہو چکا، دین میں اب کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ کتنی کمی بیشی ہو سکتی تھی دین میں؟ کتنی ہو سکتی تھی؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، خلفائے راشدین نے اگر کسی چیز کو اس کو سنت کے مطابق کیا ہے تو بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سنت کے مطابق کہ جس کو انہوں نے سمجھا ہے، جیسے ایک مثال دوں، بلکہ ابھی بعد میں مثال دیں گے، پہلے ابھی آپ اس کو کمپلیٹ کیجئے۔ اور تم پر اپنی نعمت پوری کی، ٹھیک ہے؟ کیا کیا؟ نعمت ہی، اپنی نعمت، کس کی نعمت؟ اللہ تعالیٰ کی نے جو نعمت، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ساری نعمتوں کی یعنی نسبت ہے، ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ نے نعمتوں کا بھی اتمام کیا، کمپلیٹ کیا۔ وردیتو اور میں راضی ہوا، ٹھیک ہے؟ میں راضی ہو گیا کس چیز سے؟ اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا، ٹھیک ہے؟ میں کس بات پر راضی ہوں، کس بات کو پسند کرتا ہوں؟ یہاں اگر اس کو آپ راضی ترجمہ کریں گے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں، جیسے رضا، رضی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو راضی ترجمہ کریں گے تو راضی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر پسند یہاں جیسا ترجمہ کیا گیا پسند بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح، زیادہ بہتر راضی ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پر راضی ہے ہم سے؟ کہ ہم دین اسلام پر چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر ہم سے راضی ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے اس چیز کو پسند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس بات کو پسند فرمایا کہ ہم دین اسلام پر چلیں، اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ بس جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے، ومن اضطر، حالت اضطرار میں اگر کوئی شخص ہو، ٹھیک ہے، جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو، ٹھیک ہے، غیر متجانف، کوئی مخمصے میں ہو، ٹھیک ہے، اور گناہ کی طرف اس کی رغبت نہ ہو، تو لِإِثْمٍ، تو یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا ہے؟ غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دو صفات بھی یہاں ساتھ ساتھ اللہ نے بیان فرما دی۔ حرام چیزوں کا ذکر ہوا۔ اچھا، ایک چیز اور بھی بتاؤں، یہ ہے ہم نے جو حرام چیزوں کا ذکر پڑھا ہے، یہ دوسری جگہ قرآن میں یہاں پر اس کا ذکر ہوا ہے، تیسری جگہ ہم سورہ انعام میں پڑھیں گے، اور چوتھی جگہ سورہ نحل میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی جگہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آیت مبارکہ کا مضمون یہی ہے، البتہ جو صیغے ہیں وہ تھوڑے بہت تبدیل بھی ہیں اور کمی بیشی بھی ہے، کہیں تفصیل ہے اور کہیں کچھ جو ہے یعنی اختصار ہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ وغیرہ کی احادیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال قرار دے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 مردار سے مراد نمبر 1 مچھلی ہے، اگر مری ہوئی مچھلی ہے تو کیا ہے؟ جائز ہے ہمارے لیے، ہم کھا سکتے ہیں اسے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری کیا چیز ہے؟ ٹڈی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 مردار ہمارے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال ہیں۔ اور 2 خون سے مراد ایک تو ہے جگر، ٹھیک ہے، جس کو ہم کلیجی کہتے ہیں غالباً، اور ایک ہے جس کو ہم تلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگرچہ وہ تھوڑی سی کراہت ہوتی ہے کھانے میں، لیکن ہے حلال۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کلیجی جو ہے، جب کلیجی ہم کھاتے ہیں تو کیا ہے؟ ایسے بظاہر لگتا نہیں ہے، آپ جب دھوئیں بھی تو خون ہی خون ہو جاتا ہے، اور دیکھنے میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے جمع ہوا خون ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ وہ خون بناتا ہے آپ کے جسم کے اندر، تو اس کا خون سے بڑا تعلق ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خون ہی کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارے لیے حلال ہے، ہم کلیجی کھاتے ہیں، بلکہ قربانی کے بعد سب سے پہلے کلیجی ہی کھانا سنت ہے۔ اور تلی آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اس کا جسم میں کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خون کو چھانتی ہے، تو آپ اگر تلی کو تھوڑا سا کاٹ کے دیکھیں تو اس کے اندر ایک عجیب قسم کا نا آپ کو نظر آئے گا، جیسے کہ کچھ یعنی مٹی اور عجیب سی، مطلب اس میں گندگی نظر آتی ہے، ایسا بظاہر لگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ خون کو چھانتی ہے۔
خون کی صفائی کے لیے ہوتی ہے تلی، تو اس کو بھی خون فرمایا. لیکن یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی ہیں، تلی اور یہ کلیجی. اور 2 مردار حلال ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. خیر، جب ہم نے آیت نمبر 1 پڑھی تھی تو وہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی تھی، مطلع فرمایا کہ حرام ہونے کے جو جانور ہیں حرام ہونے والے، ان کا بیان ابھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تم پر ابھی پڑھا جائے گا وہ بیان. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ بیان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جس کا وعدہ پہلی آیت میں کیا تھا، یہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اب یہ صیغے بھی دیکھ لیجئے، سمجھ آ جائے گی. میں نے ویسے مختصر بتا دیا لیکن تفصیل بھی دیکھ لیجئے. میتا کہتے ہیں مردار کو، ٹھیک ہے، مرا ہوا. اور دم کہتے ہیں خون کو. لحم کہتے ہیں گوشت کو، ٹھیک ہے. خنزیر کہتے ہیں سور کو. اور والمنخنقۃ، گلا گھٹنے والا جانور، جس کا گلا گھٹ جائے. ٹھیک ہے، چاہے خود بخود جیسے رسی وغیرہ جس میں آپ نے باندھا ہوا ہے اسی میں رسی پھنس گئی، اور یا کہیں سے گر کے جیسے کوئی پتھر وتھر ایسا لگ گیا تو اس کا گلا گھٹ گیا. جب گلا گھٹنے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا کسی نے گلا اس کو پکڑ کے گھوٹ دیا، ٹھیک ہے، کسی دشمنی وغیرہ کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی کسی پاگل واگل نے اس کا گلا دبا دیا اور مار دیا. ٹھیک ہے. موقوذہ، جسے کسی لاٹھی یا پتھر وغیرہ کی چوٹ سے مارا جائے، کہ لاٹھی سے اتنا مارا آپ نے یا پتھر سے اتنا مارا کہ وہ مر گیا. ٹھیک ہے. یا اسی طریقے سے آج کل آپ کہہ سکتے ہیں کہ گن سے مار دیا آپ نے، بندوقیں وغیرہ جو ہوتی ہیں اس سے مار دیا، مر گیا. کسی پتھر سے آپ نے دبا دیا، پہاڑ سے نیچے گرا دیا، وہ مر گیا. والمتردیۃ، جو اونچائی سے گر کر مر جائے. اب وہ چھت سے بھی اونچائی ہو سکتی ہے، وہاں سے گر کر بھی مر سکتا ہے، اور کسی پہاڑ سے بھی یا کسی بھی جگہ اونچی جگہ سے گر کر کوئی جانور مر جائے تو وہ بھی حرام ہے. والنطیحۃ، کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا اور سینگ اس کو ایسا لگا کہ بہت سارا خون بہہ گیا اور وہ مر گیا، یا سینگ ایسی جگہ لگ گیا کہ اسی وقت فی الفور جو ہے وہ جانور مر گیا، وہ بھی حلال نہیں ہے. وما اکل السبع، یہ بھی دیکھ لیجیے غور سے. درندے، درندے جمع کا صیغہ ہے. یہ یہاں پر کیا بیان کیا کہ جس کو جو ہے جانور یا درندے آپ کہیں نا، جانور سے مراد یہاں درندے ہیں، جس کو درندے پھاڑ کر کھائیں. درندے کون کون سے؟ بہت سے درندے ہیں، یعنی شیر ہے، ببر شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، کتا ہے. کوئی حملہ کر دے اس پر اور اس کو کچھ حصے کو جو ہے کھا ڈالیں اور کچھ حصہ باقی بچ جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اگر وہ زندہ بچ جائے اور آپ نے اس کو دیکھ داکھ کے ٹھیک ٹھاک کر کے ادھر ادھر سے پھر ذبح کر لیا تو اور بات ہے. لیکن اگر وہ جانوروں کے حملے سے مر گیا اور جانوروں نے کچھ کھا کر کچھ چھوڑ دیا تو اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اللہ حرف استثناء ما زکیتم، ٹھیک ہے، سوائے اس کے جس سے تم ذبح کر لو. تو اب یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ پچھلی 5 چیزوں سے ہے جو مذکورہ بالا جن کا بیان ہوا. ٹھیک ہے. 5 کون سی ہیں؟ دیکھیے، ایک یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5. ٹھیک ہے. اس کا تعلق انہی 5 سے ہے کہ اگر ان میں سے آپ نے کسی کو اللہ کے نام پر ذبح کر لیا ہے تو پھر یہ کیا ہوں گی؟ یہ حلال ہو جائیں گی. تو حلال کس طرح ہوں گی؟ یہ اس کا یعنی بیان ہے یہاں پر کہ 5 چیزوں میں سے کسی ایک کے اندر اگر جان باقی ہے، زندہ ہے، مرنے سے پہلے اسے ذبح کر لیا آپ نے تو وہ حلال ہے. اور شرعی ذبح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حلال جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر یا واللہ اکبر کہہ کر کسی تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں. ذبح کے علاوہ نحر بھی شرعی طریقہ ہے کہ کھڑے اونٹ کے حلق کے گھڑے میں چھری وغیرہ ماری جائے. ذبح اور نحر حلق کے گڑھے میں ہی ہوتا ہے. البتہ
اگر مجبوری ہو، مثلا جانور قابو نہیں آ رہا یا ایسی جگہ ہے جہاں پکڑ کر ذبح کرنا مشکل ہے، تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر جہاں سے بھی ہو سکے چھری یا نیزے سے خون بہا کر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک لوگوں نے اپنا یعنی طریقہ نکالا ہے۔ اگر ذبح کرتے وقت جان بوجھ کر نہیں بلکہ اتفاقاً گردن الگ ہو جائے تو یعنی آپ نے ذبح ہی کیا تھا لیکن کیا ہے اتفاقی طور پر ارادتاً نہیں، اس کی جو ہے گردن الگ ہو گئی جسم سے، تو وہ بھی کیا ہے حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، نصب مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے جو جگہ مقرر کرتے انہیں کیا کہتے تھے؟ نصب کہا جاتا تھا، کیونکہ عموماً وہاں کوئی نشان نصب ہوتا، مثلاً بت، درخت، قبر یا دریا وغیرہ، پھر اس کے پاس ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے تھے۔ ایسی جگہوں کو استھان، تھان اور آستانہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ایسے جانور بھی حرام ہیں خواہ ان پر بسم اللہ واللہ اکبر بھی پڑھا جائے، یعنی ایسی جگہوں پر آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے جو کہ یعنی نسب میں شمار ہوتے ہیں، کسی یعنی علامت کے طور پر کسی کے قرب کے لیے جانور ذبح کیے جا رہے ہیں۔ ایک چیز یہاں پر ہم اور غور کر لیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وما ذبح علی النصب اس کو الگ سے ذکر کیا، یہاں کیا مقصد ہے؟ تاکید مقصد ہے، ورنہ یہاں تو بات ہو گئی تھی وما اہل لغیر اللہ بہ، یہاں تو بات کمپلیٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہے تاکید ہے، اس لیے اس کو الگ بھی ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، الگ سے بھی یہاں پر ذکر ہوا۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث شریف ہے، حدیث نمبر ہے 3313 کتاب الایمان والنذور میں، کہ وہاں پر بیان کرتے ہیں وہ کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی، نظر یعنی منت جو ہم مانگتے جس کو کہتے ہیں، ایک شخص نے منت مانی کہ وہ اب بوانا مقام پر اونٹ نحر کریں گے، ٹھیک ہے، ایک جگہ کا نام ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے بوانا مقام پر ایک اونٹ نحر کرنے کی نظر مانی ہے یا مانی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہاں ایام جاہلیت کے انصاب یہ نسب کی جمع ہے نا، یہ نصب جو ہے وہ، تو انصاب یا استھان، ٹھیک ہے، استھانوں میں سے کوئی استھان تھا، یعنی کوئی انصاب کوئی استھان وغیرہ تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید پوچھا کیا وہاں مشرکین کی عیدوں میلوں میں سے کوئی عید تھی؟ کوئی وہاں عید وغیرہ وہ مناتے تھے، ان کی جو عیدیں ہوتی ہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، ٹھیک ہے، یعنی اگر تو کافروں کا وہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو پوری کر لو، لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس لیے تھا۔ یہ صیغہ ان کو چھوڑ دیجئے، تقسموا بالازلام، یہ تھوڑا سا مشکل صیغہ ہے، اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تا نکال دیجئے، مخاطب کے لیے ہے، اور حمزہ استفہام ظاہر ہے یہاں پر گر گیا ہے، اس کی وجہ ہے آپ کو پتہ ہی ہے، جو مطلب اہل لغت کو یعنی اہل قواعد کو معلوم ہوتا ہے۔ خیر، تو باب جو استفعال ہے تو اس میں طلب کا معنی ہوتا ہے، حمزہ سین تا جو ہے جب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ طلب کا معنی۔ سقا یعنی پیاس، استسقا پانی کو طلب کرنا، ٹھیک ہے، نماز استسقا بھی اسی لیے کہتے ہیں، وہ بھی باب استفعال سے ہی آ رہا ہے صیغہ۔ تو اب اگر آپ نے یہاں تا نکال دیا تو کیا بنے گا؟ یہ سین تا جو ہے وہ ظاہر ہے طلب کا معنی دے گا، یعنی معلوم کرنا، حاصل کرنا، اور قاف سین میم یہ حروف اصلی ہیں جس کو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قسمت آپ کہتے ہیں نا، قسمت، تو اس طرح اب آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ازلام یہ ظلمن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ تیر تھے جو قسمت معلوم کرنے کے لیے ان کے جو حبل وغیرہ بت کے پاس رکھے ہوئے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کے ہاتھوں میں بھی
थमाए हुए थे, बल्कि लोग अपने साथ भी क्या करते थे, किस्मत आजमाई के ये थैले रख लेते थे। ठीक है, जैसा कि सुराका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ुब करते हुए उन तीरों से फाल निकाली थी, उनमें से किसी पर क्या आया था, इफ़अल, कर लो, यानी ऐसा कर लो लिखा होता, किसी पर ला तफ़अल, मत करो लिखा होता, और कोई खाली होता। तो किस्मत मालूम करने वाला तीर निकालता, जो हुक्म निकलता उस पर अमल करता। अगर खाली तीर निकलता तो दोबारा तीर निकालता। इस किस्म के तमाम काम, ख्वाह उन्हें फ़ाल नामा कहा जाए या इस्तिखारा या किसी नजूमी से पूछा जाए, हराम है। इस्तिखारे का तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को सिखा दिया है। अब आप लोगों ने जो तरीक़े ईजाद किए हैं वो सब इसी में आते हैं। वान तस्तक़सिमु बिल अज़लाम, ठीक है, जो लोगों ने इस्तिखारे के तरीक़े ईजाद किए हैं, कोई तस्बीह कर रहा है, कोई घड़ी में नहीं, एक घड़ी के अंदर आन की आन में ऑन स्पॉट क्या करता है, किस्मत आजमाई करके बता देता है, जनाब आप पर जादू नहीं है, जनाब आप पर बंदिश नहीं है। भाई कहाँ से, कौन सा फरिश्ता आके ख़बरें दे रहा है, भाई कहाँ से ख़बरें आ रही हैं, ज़रा पता भी तो चले। कैसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई अमल नहीं था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा आपने नहीं किया या आपके सहाबा ने नहीं किया, आपको कहाँ से ये इल्म आ गया? भाई ये कौन सा इल्म आपने ईजाद किया है, ज़रा मालूम तो करें, हमें भी तो पता चले ये कौन सा इल्म है। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं किस्मत आजमाई के नाम पर। हैं ये सब वही झूठे तरीक़े हैं जो इस्लाम से पहले राइज थे, और अभी भी लोगों ने इस्लाम के नाम पर उसको राइज और मुरव्वज कर लिए हैं। कभी नजूमियों के पास जाते हैं पूछने कि हाँ भाई सितारों को देखकर, कभी वो पत्थरों की अंगूठी पहनते हैं और कभी वो हाथ दिखाते हैं अपने, और बहरहाल इस्लाम ने इन सब के दरवाज़ों को बंद किया है। ठीक है, ये सब शिर्क के ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि गैब तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ठीक है, और मसनून इस्तिखारा हमें सिखाया गया है। मसनून इस्तिखारे में उस चीज़ का आपको जो हमारे ज़माने में राइज है उसका वजूद ही नहीं है। ठीक है, जो मसनून इस्तिखारा है उसमें दुआ सिखाई गई है, उसमें नमाज का हुक्म है कि 2 रकात नमाज पढ़ें, वो दुआ पढ़ें, उसमें कोई टाइमिंग्स नहीं है, आप पढ़ें, पढ़ते रहें, दिल को यहाँ तक के इत्मीनान हो जाए। जो काम आपके लिए आसान है अल्लाह ताला उसके दरवाज़े खोल दे, जो काम मुश्किल है उसका ख़याल भी निकल जाए, तो वो तो ठीक है तरीक़ा, लेकिन उसके अलावा आप जान लीजिए। और उसके अलावा क्या है, वान तस्तक़सिमु बिल अज़लाम का एक और मतलब भी है, यानी जुए के तीरों के ज़रिए से ज़बाह शुदा गोश्त के हिस्से तकसीम करना। इसमें किसी का हिस्सा निकल आता तो कोई महरूम रह जाता। ठीक है, ये वही चीज़ है जिसे आजकल लॉटरी कहा जाता है। ठीक है, इसको भी आप इसी पर रख के परख लीजिए। अल-यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू, अब तुम्हारी ताकत इस कदर मुस्तहकम हो गई है कि तुम्हारे दुश्मनों की कमर टूट गई है, और वो इस चीज़ से क़तई तौर पर मायूस हो गए हैं कि तुम्हारे दीन को नीचा दिखा सकें। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, यहाँ क्या फरमाया, दीन को अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम ईमान वालों के लिए मुकम्मल कर दिया। दीन को मुकम्मल कर देने से मुराद ये है कि उसके तमाम अरकान, फ़राइज़, सुनन, हुदूद और अहकाम बयान कर दिए गए हैं, और कुफ्र और शिर्क का ख़ात्मा करके इस नेमत को मुकम्मल कर दिया गया है। अब दीन में जो हराम होना था या हलाल होना था वो हो चुका। अब अगर कोई इसमें तब्दीली या इजाफ़ा करेगा, कोई तरमीम करेगा या नई चीज़ इसमें दाखिल करेगा, वो दीन नहीं हो सकती, बल्कि दीन में बिदअत है जो सरासर गुमराही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी में भी है और भी अहादीस में, ये मज़कूरा अहादीस आप बार बार पढ़ा करें, सुना करें। मन अहदसा फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुवा रद्दुन, जो हमारे इस अमर यानी दीन में कोई नई चीज़ दाखिल करे, शुरू करेगा, जो इसमें नहीं तो वो क्या है, वो रद्द है, वो मरदूद है।
سب کے نزدیک متفقہ طور پر آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا کب نازل ہوا، کس دن نازل ہوا؟ پہلے حدیث شریف سن لیجئے۔ حدیث کیا ہے؟ بخاری ہی کی ہے، میں آپ کو سنا دیتی ہوں، دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید بنا لیتے۔ ایسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو آیت عطا کی ہے کہ اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، عید کی طرح اس دن کو مناتے۔ تو آپ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، کون سی آیت؟ تو اس نے کہا یہی آیت، اس نے تلاوت کر کے سنا دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں تھے، ٹھیک ہے، پچھلے پہر کا وقت تھا اور جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ بخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 45، ٹھیک ہے، اور بھی جگہ بھی ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، وہ عید کا ہی دن تھا، وہ حج کا دن تھا، وہ وقت بھی کون سا تھا، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی دن اس کو نازل فرمایا۔ تو مزید اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کر دیا بس ہمارے لیے انف ہے۔ اب وہ لوگ غور کریں کہ جو لوگ اپنے بنائے ہوئے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، سال میں عرس مناتے ہیں، وہاں پر یعنی بکریاں ذبح ہو رہے ہیں، عرس کے نام پر میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں، وہ لوگ غور کریں اپنے دین پر کہ انہوں نے دین میں کیا کیا کر لیا ہے، کیا وہ دین میں رہ بھی گئے کہ نہیں رہ گئے ہیں، کیا یہ آیتیں ان کی نظروں سے کبھی گزری ہیں کہ نہیں گزری ہیں۔ وہ لوگ غور کریں، وہ لوگ سوچیں اس پر، ٹھیک ہے، کہ اپنی طرف سے کیا کیا، کیونکہ اگر یہ عرس اور میلہ ٹھیلا ہوتا تو پہلے حق تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، کیونکہ وہ ہستیاں تو واقعی بزرگ تھیں، وہ تو تسلیم شدہ بزرگ ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ نے جو بزرگ بنایا ہوں گا تو پتہ نہیں ہے، تو کسی صحابی کے مزار پہ کوئی عرس ہوا ہے؟ کسی صحابی کے زمانے میں کبھی کوئی عرس منایا گیا ہے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا نفی میں نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے حرجی کیا ہے، آپ کہیں گے منع ہی کہاں ہے، ارے بھائی اس کی بڑی تفصیل ہے، یہ منع ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اضافہ کیا تو ہماری طرف سے وہ رد ہے، بس یہی بات کافی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اور اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق دے، ہم سمجھ لیں ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، ایمان پر ہی زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، فمن اضطر، اضطرار آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، فی مخمصۃ یعنی بھوک کی وجہ سے مجبور اور لاچار آدمی اگر حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ حرام کھانے کا شوق نہ ہو اور اسے جائز نہ سمجھنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں کہ شوق ذوق سے کھا رہے ہیں جناب صاحب، لطف اندوز ہو رہے ہیں اور بہت شوق سے کھا رہے ہیں اور کھائے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ حالت اضطرار میں ہیں، تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ واقعی حالت اضطرار میں ہیں یا پھر یہ کہ حالت بغاوت میں ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ تو جو لوگ ہر حالت اضطرار میں ہو، بھوک لگی ہو، حلال میسر ہی نہ ہو، پیاس لگی ہو، حلال پانی میسر ہی نہ ہو، تو ان کے لیے پھر گھوٹ دو گھوٹ اور لقمہ دو لقمہ کے اتنا کہ زندگی باقی رہ سکے، حرام حلال ہو جاتا ہے۔ حالت اضطرار اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بس بقدر ضرورت ہی کھانا ہے، حد سے نہ گزریں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ پتہ چلا حرام کھانے کا تعلق بھوک اور حقیقی مجبوری سے نہیں بلکہ شوق ذوق سے، خوشی سے ہے کہ جناب کیونکہ یہ جو ہمیں حلال ملتا ہے وہ تو تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، بس اس میں تو روکھی سوکھی دال روٹی سبزی روٹی ہے، تو چلو جناب بچوں کا شوق پورا کرنے کے لیے کبھی بیوی کے بہانے، کبھی کسی اور بہانے، چلو رشوت بھی شروع اور سود بھی شروع اور یہ بھی شروع اور وہ بھی شروع، لوگوں کی جیبیں کاٹنا بھی شروع اور لوگوں کو گن پوائنٹ پہ لوٹنا بھی شروع۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے جناب والا، اگر یہ شروع ہو گیا
تو جان لیجئے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ حالت اضطرار میں ہیں یا حالت شرارت میں ہیں، کیونکہ بسا اوقات انسان کام کرتا ہے شرارت کی وجہ سے اور ہیلا بہانہ اس کے پاس بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیٹس بلند ہو رہے ہیں، اسٹیٹس بڑھائے جا رہے ہیں جناب، اور کیا ہے، ہماری زندگی کا معیار بلند ہو جائے، اور بہانہ کس کا کیا ہے؟ حالت اضطرار، ٹھیک ہے، سود کھانا شروع کر دیا۔ آپ جان لیجئے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اگر آپ اپنی غربت پہ راضی ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث شریف سن لیجئے، وہاں پر ابو واقد لیثی کی روایت بیان ہے کہ لوگوں نے کہا کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں ہم بھوک سے ناچار ہو جاتے ہیں، تو ہمارے لیے مردار کھانا کب حلال ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لم تستبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفعوا بقلا فشأنکم بہا، جب تمہیں صبح کا کھانا نہ ملے اور جب شام کا کھانا نہ ملے اور تمہیں کوئی سبزی ترکاری وغیرہ بھی نہ ملے تو اسے کھا لو، کس کو؟ مردار کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے کہ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ اگر آپ 2 وقت بھوکے ہیں اور تیسری وقت آپ بھوکے نہیں رہ سکتے تو پھر آپ کے لیے تھوڑا سا کھانا جائز ہو جاتا ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں، ہر شخص اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے اور علیم و خبیر ہے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے وہ ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ دیکھیے کہ غیر متجانف للإثم، بشرطے کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے نہ ہوں، تو اس کے لیے اللہ نے اسے جائز قرار دے دیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ کسی دوسرے انسان سے سکوت فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جو شخص ناچار ہو جائے بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد یعنی ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ غفور الرحیم ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، لائک شیئر اینڈ